بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے ہم لوگوں نے 3 آیات پڑھی تھی، جن آیات میں یہود کی شرارتوں اور بدماشیوں کا ذکر تھا. ان آیات میں بھی انہی کی شرارت کا ذکر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، انظرنا کہو، واسمعوا اور سنو. ہوا یہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوا کرتی تھی، جس میں صحابہ اکرام اور دور دراز سے آنے والے، اس میں دیہات کے لوگ بھی ہوتے تھے، شہری لوگ بھی ہوتے تھے، انٹلیکچوئل بہت پڑھے لکھے بہت ہوشیار لوگ بھی ہوتے تھے، کم بدھی کے لوگ بھی ہوتے تھے، تھوڑا کن ذہن بھی ہوتے تھے. ہر طرح کے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے تھے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرماتے تو صحابہ اکرام کبھی کبھی اس طرح کہا کرتے تھے، راعنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہم کو اس طرح سمجھائیے کہ ہم بات سمجھ جائیں، یا ہمارا بھی خیال رکھیے، راعنا ہماری رعایت کیجئے. یہود اتنی بدماش قوم اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کسی اور کو نہیں بنایا. یہ اپنی کتابوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھ چکے تھے. ان کو معلوم تھا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اس کے باوجود انکار تو دور کی بات ہے، ہر وقت یہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو تکلیف کیسے پہنچا دیں. اب الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بھاشا بولا جاتا ہے، ایک ہی لفظ کے کئی مطلب ہوا کرتے ہیں. اب صحابہ اکرام جو کہتے تھے راعنا، ہماری رعایت کیجئے، یہ معنی بالکل ٹھیک ہے. یہودیوں کے ہاں اس کا معنی ہوتا تھا احمق، بیوقوف، نعوذ باللہ. اب یہودی لوگ اسی لفظ کو اللہ کے نبی کو کہہ کے مخاطب کرتے اور پیچھے ہنستے تھے کہ ہم ان کو بیوقوف کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم ان کو احمق کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو. لیکن یہ اپنے دل میں اس بات کو رکھتے تھے اور یہودی آپس میں چرچا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہیں، ان کو تو سب معلوم ہے کون کس نیت سے کیا کہہ رہا ہے.
اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کے شان میں گستاخی برداشت بالکل نہیں۔ اگرچہ ایک معنی اس کا یہ تھا کہ ہماری رعایت کیجیے۔ کبھی کبھی یہودی کیا کہتے تھے؟ راعینا، یا کو کھینچ دیتے تھے، عین کے بعد یا لگا دیتے تھے، راعینا۔ راعی کا معنی آتا ہے چرواہا، اس کا معنی وہ مطلب سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے اے راعینا، اے ہمارے چرواہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو چرواہا بول دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا راعینا نہیں کہہ سکتے، آپ راعینا نہیں کہہ سکتے۔ اسی کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو۔ اگرچہ اس کا معنی تمہارے نگاہ میں ٹھیک ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے سب پر بندش لگ گئی، اب راعنا نہیں کہہ سکتے۔ جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کا نیت ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، تو یہ جائز نہیں، حرام ہو جائے گا، کیونکہ حاضر و ناظر تو اللہ ہے، غیب کے بات اللہ جانتے ہیں۔ پیغمبر کو اس طرح کوئی کہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں ہیں، حاضر و ناظر اللہ ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کا دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی حاضر و ناظر ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت کہنا مناسب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو تقویت ملے گی کہ چلو وہ لوگ بھی یہ بات کہنا شروع کر دیے ہیں۔ جیسے صحابہ اکرام کو رائنا کا مطلب تو ٹھیک تھا، لیکن یہودی اس کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے، تو صحابہ اکرام کو بھی منع کر دیا گیا کہ یہ لفظ مت پکارو۔ اسی طرح سے اس وقت دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کوئی رہ کر پڑھے، یہ پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو، وقل انظرنا، انظرنا کہو۔ انظرنا کا معنی یہ ہے اے اللہ کے نبی السلام، ہمارے طرف نظر رحمت فرمائیے، شفقت سے دیکھیے اور ہماری بات ہم کو سمجھا دیجیے۔ واسمعوا، اور سنو، مذاق مت اڑاؤ، مخاطب بھی اچھے انداز سے کرو اور جو کچھ حکم دے، جو کچھ کہیں اس کو سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ منکرین ہیں، اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم عذاب کے مستحق ہوں گے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کفار کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ کچھ اہل کتاب بولتے ہیں یہود و نصارہ کو، تو یہود و نصارہ میں کچھ لوگ تو ایمان لائے اللہ کے نبی پر، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کفر اختیار کر لیے، کیا نہیں چاہتے ہیں؟ وللمشرکین، اور نہ مشرکین چاہتے ہیں، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کے جانب سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ بھئی دشمنوں کو یہ کب پسند ہے کہ اللہ کے دوستوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ ان کو کچھ بھلائی عطا کرے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ اور کفار مکہ جو اس وقت تھے، مشرکین مکہ، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اے پیغمبر، اے صحابہ اکرام، آپ پر اللہ کی کوئی رحمت نازل ہو، اللہ کا کوئی خیر نازل کرے۔ اللہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ان میں رسول چلا آیا، ہم میں رسول کیوں نہیں آیا؟ آخری پیغمبر ہمارے درمیان آنا چاہیے تھا، یہودیوں میں سے ہونا چاہیے تھا، ان میں سے پیغمبر کیوں ہو گیا؟ تو پیغمبری تو کوئی خریدنے والی چیز تو ہے نہیں،
نبوت تو کوئی میراث میں ملتا نہیں ہے کہ بھائی تم نبی، تمہارا بیٹا بھی نبی۔ ارے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ نے ایسا کیا کہ نبی کے بیٹے کو کافر بنا دیا، کافر کے بیٹے کو اللہ نے نبی بنا دیا، وہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہود و نصارہ مشرکین مکہ، یہ نہیں چاہتے ہیں، یہود و نصارہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پر کیا ہے کوئی بھلائی نازل ہو، آپ صحابہ پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ یعنی یہود کہتے تھے کہ کیسے پیغمبر بنا دیے گئے، کیوں پیغمبر بنا دیے گئے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جو نواز دیتا ہے، یہ نوازشیں اللہ کے جانب سے ہوتی ہے، نہ کسی کے چاہنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کا تو مان لو کہ انسان کچھ کوشش کرے تو کچھ اس کو حاصل ہو جائے، لیکن نبوت جو ہے یہ کسی انسان کے کوشش کرنے سے اس کا حصول ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ نبوت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ بڑے فضل اور عظیم فضل کرنے والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، نہیں منسوخ ہوتی کوئی آیت یا ہم اس کو بلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منها، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک چیز ہے، حدیث میں بھی ایک چیز ہے، اس کو آپ لوگ نہیں جانتے ہیں، سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم میں کچھ آیت ہے جس کو بولتے ہیں ناسخ، اور کچھ آیت ہے اس کو بولتے ہیں منسوخ۔ اس طرح کچھ حدیث ہے ناسخ، کچھ ہوتی ہے منسوخ۔ ناسخ کا مطلب مٹانے والا، ختم کرنے والا، منسوخ کا مطلب جو ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالی مصلحت کے اور حکمت کے تقاضے سے کبھی کبھی کوئی حکم نازل کرتے تھے، پھر اس کا تقاضا ہوتا، حکمت ہوتی ہے اللہ کی، اس کو ختم کر کے دوسرا حکم لاتے تھے، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں ما ننسخ من آیت، ہم جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا کسی آیت کو ہم مٹا دیتے ہیں، اللہ کے نبی سے بلا دیتے ہیں، تو ناتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں۔ اس پر اعتراض کیا یہودیوں نے کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب مسئلہ ہے، کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حکم بعد میں اچھا ہوگا، تو کیوں پہلے لائے پھر دوبارہ مٹائے اس کو؟ اپنے ہندوستان کا ایک بہت مشہور پنڈت تھا ایک شخص، دیانند سرسوتی کا نام سنے ہوں گے آپ لوگ، اس نے بھی اعتراض کیا تھا کہ کیا تمہارے اللہ کو اتنا علم نہیں ہے کہ بعد میں کیا حکم آنے والا ہے، کہ ایک حکم لایا پھر مٹایا پھر دوسرا حکم لایا۔ قاسم العلوم والخیرات، دارالعلوم دیوبند کے بانی محتمم، انہوں نے ایک عجیب بہت سے جواب دیا۔ انہوں نے انتصار الاسلام ایک کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے بہت سے جواب دیا ہے، آپ کے آسانی کے لیے ایک دو جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ عجیب بات ہے، کسی چیز کو لا کر اس کو مٹا دینا، یہ اس کو علم کی کمی نہیں کہتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر ڈاکٹر ہمارا چیک اپ کیا، دیکھا ان کو فیبر بھی ہے، لوز موشن بھی ہے، فلاں بیماری ہے ان کو، اس نے ایک دوا دی، کچھ دن دوا کو چلایا، پھر اس دوا کو چینج کر کے دوسری دوا دی، پھر اس کے بعد اس کو چینج کر کے دوسری دوا دی۔ اب کوئی بیوقوف کہے کہ جب دوا ہی چینج کرنا تھا تو کیوں دیا، پہلے ہی وہی دوا دے دیتا۔ ارے پاگل، وہ جانتا ہے کہ اگر پہلے وہی دوا دے دیتے تو اس کو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا، مر جاتا یہ۔ اس کے جسم کو جو ضرب ہوگا، جو اس کے جسم اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کی طبیعت کیسی ہے، اسی کے حساب سے اس کو دوا دی جائے گی۔ تو جس طرح جسمانی علاج کے لیے دوائیں چینج کی جاتی ہے، مزاج کے حساب سے، موسم کے حساب سے، صحت کے حساب سے، اسی طرح روحانی علاج کے لیے بھی اللہ تعالی مسائل کو چینج کرتے ہیں۔ پہلے کیا حکم تھا؟ پہلے حکم تھا کہ شراب بری چیز ہے، اس میں تھوڑا نفع زیادہ نقصان ہے، کیونکہ معلوم تھا اللہ کو ایک بار ہی منع کر دیں گے تو بہت بھاری پڑ جائے گا صحابہ کرام پر، کیونکہ پہلے سے شراب پیتے آ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کو آہستہ آہستہ اس کو مٹایا، اس حکم کو۔ تو قرآن کریم میں بہت مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، پھر دیکھا کہ مزاج اب بن گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا کہ اب تم جو ہے دوسرا حکم پر عمل کرو۔ ایسے ہی پہلے کفار کے عورتوں سے مسلمان شادی کرتے تھے، مسلمان کی بیٹیوں سے کفار شادی کرتے تھے،
پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا، کیونکہ پہلے لوگوں کی تعداد کم تھی، تو اس حساب سے اللہ نے حکم دیا کہ جو جس سے شادی کرے، جب پورا ہو گیا، اسلام پھیل گیا، اسلام کی ضرورت پوری ہو گئی، اللہ نے اس کو مٹا دیا، اب کہا کہ نہیں مسلمان سے ہی شادی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں، اس میں حکمت ہوتی ہے، پھر اس حکم کو ختم کرتے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ جیسے ہم دنیا میں اب ایک آدمی، یہ ہم گرمی کا کپڑا پہنے ہیں، اب کوئی کہے کہ بھائی ٹھنڈی میں کاہے چینج کر دیے، اس کو ہی پہننا چاہیے آپ کو، تو بچیں گے ہم، آپ بچیں گے؟ آپ کو کہیں ٹھنڈی میں جو کمبل اوڑھتے تھے اسی کو اوڑھیے گرمی میں، آپ بچیں گے؟ بھائی موسم کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے ہم جیسے انسانوں محتاج ہیں بدلنے کے، اللہ تعالی ہمارے فائدے کے لیے ایسی حکموں کو بدلتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق کسی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ بھائی کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ایک جواب اور بھی لکھا ہے، ایک جواب لکھا ہے کہ جیسے مان لیجیے اگزامپل کے طور پر ایک آدمی کو اللہ نے اولاد دیا اور اس کو موت دے دی، اللہ نے اولاد دی پھر اولاد مر گئی اس کی، تو کوئی اعتراض نہیں کرتا اللہ پر کہ اللہ نے جب مارنا ہی تھا تو اللہ نے دیا کیوں؟ کوئی اعتراض کرتا ہے؟ جب اللہ کو موت ہی دینا تھا تو اللہ نے کیوں دے دیا اولاد؟ بھائی اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے دیا، پھر اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے اٹھا لیا۔ تو اسی طرح سے تشریعی معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جو حکم مناسب ہے ہمارے لیے اس کو دیتے ہیں، پھر جس کو مناسب اس کو اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو غریب بناتے ہیں، کسی کو مالدار بناتے ہیں، کسی کو دولت دیتے ہیں پھر دولت چھین لیتے ہیں، تو کوئی اعتراض تو نہیں کرتے کہ اللہ جب نہیں دینا تو اللہ کیوں مالدار کر دیا ہم کو؟ ارے اللہ تم کو دیا تھا آزمائش کے لیے، تم کو دیا تھا اللہ نے آزمانے کے لیے کہ تم اس کو کیا کرتے ہو، صحیح استعمال کرتے ہو غلط کرتے ہو۔ تمہاری اولاد نے بدتمیزی کی، غلط استعمال کیا، اللہ نے چھین لیا، نعمت کی ناشکری کی، اللہ نے چھین لیا اس کو۔ اب اللہ آگے کہتے ہیں کہ الم تعلم ان اللہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی ہے کہ اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ وہ جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے ولی بنائے، جس کو چاہے کفر پر رکھے، جس کو چاہے ایمان کی دولت دے، جس کو چاہے مالدار کرے، جس کو چاہے غریب کرے، جس کو چاہے بیمار کرے، جس کو چاہے صحت مند کرے، وہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، جس کو چاہتا ہے جیسا کر دیتا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار، کوئی ہمارے لیے، یہ پوری کائنات کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ کیا مطلب؟ یعنی بیجا سوال نہیں کرنا چاہیے، بیجا سوال، بغیر مطلب کے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت لوگوں کا مزاج ہوتا ہے خواہ سوال کرتے رہتے، کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ یہ بہت سخت بات ہے شریعت میں۔ یہودی کیا کرتے تھے، وہ ایک بات پہ ایک سوال کرتے، وہ کہتے تھے ہم اللہ پر تبھی ایمان لائیں گے جب اللہ کو دیکھ لیں گے، اللہ کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسا ہی سوال ہے، اس کی کوئی مطلب تک ہی نہیں بنتی ہے۔ بھئی اس نگاہ کو، اس جسم کو، اس کو طاقت ہی اللہ نے نہیں دیا کہ اللہ کو دیکھ سکو تم۔ ارے پیغمبر نہیں دیکھ سکتے، تم کیا دیکھو گے؟ پھر ایمان کس بات کا؟ ایمان تو نام ہی ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لانا، تب اسی کو تو ایمان ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے کیا ہے؟ یہ شروع ہم لوگ پڑھے تھے بالکل، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، جی الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ مومن اور مومن کی صفت یہ کہ وہ بن دیکھے ایمان لائے، تبھی تو ایمان ہے۔ ہم دیکھ لیے تو ایمان لائے، تو کون ایمان ہے آپ کا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بیجا سوال مت کرو، کیونکہ کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی سے کہتے تھے کہ دیکھیے ہم ایمان کب لائیں گے، جب آپ یہ کام کر دیں گے تب لائیں گے، یہ کام کر دیں تب ایمان لائیں گے۔ یہ پھر ایمان نہیں ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، اور ایسا سوال نہیں کرنا، جس سے اللہ منع کر رہے ہیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص تبدیل کر دے، جو شخص بدل لے کفر کو ایمان کے بدلے،
ہے نا، یعنی کفر اختیار کر لے ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، وہ گمراہ ہو گیا، راستہ سے بھٹک گیا اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مبغوض ہو گیا، وہ اللہ اس کو کیا کرے گا، کل قیامت میں اس کو جہنم نصیب کر دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کئی اہم باتیں فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ رب العزت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں جو یہود و نصارہ مشرکین گستاخی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ یہود و نصارہ اس سے مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ اکرام کو چاہیے کہ ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرے جس سے ان کو موقع ملے مذاق اڑانے کا۔ دوسری بات یہ کہ یہ یہود و نصارہ اور جو اللہ کے نبی کے مخالف تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان پر کوئی خیر نازل نہ ہو، یعنی اللہ کے نبی کو نبوت کیوں دے دی گئی، تو یہ اعتراض کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے محروم کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم چاہتے ہیں آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو مٹا دیتے ہیں، یا پھر اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا ہی لاتے ہیں۔ بہتر لانا، بہت سی جگہ اللہ نے بہتر لایا، اسی جیسا لانا، جیسے مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا اللہ کے نبی کو کہ بیت المقدس کی طرف کیا کیجئے، قبلہ رکھیے۔ پہلے نماز کدھر پڑھتے تھے، بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے تھے، تقریباً 17-18 مہینہ ادھر نماز پڑھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ اب آپ جو ہیں کدھر نماز پڑھیے، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ پر نماز پڑھیے آپ۔ تو کیا ہوا، پہلا حکم جیسا تھا ویسے حکم یہ بھی مل گیا۔ تو کبھی اللہ بہتر دیتے ہیں، کبھی اسی جیسا حکم دے دیتے ہیں، احکام لاتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، وہ جس کو چاہے جو عطا کرے، جس سے چاہے جو چھین لے۔ پھر اللہ نے بیجا سوال سے منع کیا کہ کوئی ایسا سوال نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو یا جس سے کوئی دنیا کا آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام کیا تھا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں بتائیے حضرت نوح علیہ السلام کے بیوی کا نام کیا تھا؟ ارے بھائی ان کے بیوی کا نام کیا تھا، اس سے تم کو نہ جنت ملنا نہ جہنم ملنا۔ تم پوچھو کہ میری نماز کیسے درست ہوگی، نماز کا مسئلہ معلوم نہیں ہے، قرآن کی آیت پڑھنے نہیں آتی ہے، اور پوچھ رہا ہے حضرت نوح کے امی کا نام کیا تھا، اس سے نہ جنت ملنا نہ جہنم ملنا تم کو۔ تو یہ کیا ہے، یہ بیجا سوال ہے۔ ایسے سوال کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنا اور کسی کو پریشان کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وسلم تسلیما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا انت الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو قرآن مقدس کی صورت مبارکہ کی چند آیات کی تفسیر ترجمہ ہوا، اے اللہ اس میں جو غلطی اسے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو صحیح باتیں کہی اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سے قرآن مقدس کی خدمت قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پورے عالم میں اس کی خدمت کرنے کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے طلباء کو قبول فرما لیجئے، اساتذہ کو قبول فرما لیجئے۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، اے اللہ اس کے صدقے قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ وسلم تسلیما اللہم انا نسألک من خیر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم سے امید رکھتے ہیں، خاص طور سے اہل فلسطین اور مظلوم ایرانیوں کے لیے اللہ رحم فرما۔ اس طرح سے حافظ صاحب کے گاؤں کے کوئی آدمی بیمار ہونے شفا کاملہ مطمئنہ بتا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔